یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم، محبوب الہی جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم، صابر کلیر جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی، ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جب وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے، آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا کہ نعمان آخرت کی فکر میں رات رات بھر روتے ہیں، کیونکہ اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیا جائے نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور صبح کو اس کی تشہیر کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری جیسے، غریب نواز جیسے، عبداللہ ابن مبارک جیسے، داؤد طائی جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہوں، وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے اس طرح رو رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے 5 کلمے بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ بھی یاد نہیں،
गर्मी में इस्तिंजा की सुन्नतें क्या है और सर्दी में क्या है, किस तरह से गर्मी और सर्दी के अहकामात बदलते हैं, हमें यह भी शऊर नहीं है। वुजू किस तरह एहतियात से करना चाहिए, हमें वो भी नहीं पता। मैं तो अक्सर अपने भाइयों को कहता हूं, एक अच्छा आलिम जिसकी नजर फिqही मसाइल पर हो, अगर हम उससे अपना वुजू चेक करवा लें तो वो हमें नाकाम कर दे। जब आलिम के सामने हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते तो आलिमुल गैब के सामने हम आखिर कौन सा अमल साबित कर सकेंगे, और हमारी हैसियत क्या होगी। अंदाजा तो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हालात ये हैं और हमारी कैफियत ये है कि हम जन्नत में ना जाएंगे तो कौन जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने शायद हमारे लिए इसीलिए ये शेर कहा था कि मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मेरी तौबा ए खुदाया मेरे नफ्स की बदी है। हमारा हाल ये है, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, इतने जराइम करके हम जो बेहिसाब जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुशफहमी का शिकार है। और याद रखना, जिसके पास जितना इल्म आएगा उसके पास अल्लाह की उतनी खशियत आएगी, उतना खौफ आएगा। हम आखिरत को, हिसाब के दिन को भूल गए। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? सबसे हिसाब लिया, जिससे चाहे